بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ISSB کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اسی میرٹس اور ڈی میرٹس کے 3 نام ہیں۔ اسے میرٹس اور ڈی میرٹس بھی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ بھی ہے اور فرینڈ اوپینین، انیمی اوپینین اس کا تیسرا نام ہے۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کی میرٹس اور ڈی میرٹس، یعنی آپ میں اچھی چیزیں کیا ہیں اور بری چیزیں کیا ہیں۔ اس کے دوسرے نام یعنی سیلف ڈسکرپشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں اس ٹیسٹ میں۔ اس ٹیسٹ میں آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اور تیسرا نام فرینڈز اوپینین اور انیمی اوپینین۔ فرینڈز اوپینین اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ آپ کے دوست ہمیشہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے۔ انیمی اوپینین میں آپ اپنے ڈی میرٹس لکھتے ہیں کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا خیالات ہیں ان کے۔ آپ کو ISSB میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے 3 to 5 اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس لکھنے ہیں۔ پھر وہاں پر کچھ بچے، کچھ کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت چالاک بنتے ہیں، کبھی وہ میرٹس زیادہ لکھ لیتے ہیں اور کبھی ڈی میرٹس زیادہ لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی، آپ نے ہمیشہ بیلنس لکھنے ہیں۔ I always used to say army need a balanced personality۔ جب آپ بیلنس نہیں لکھتے تو آپ کا سلیکٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ چالاکی دکھا رہا ہے اور وہ وہیں پہ آپ کو ناٹ ریکمینڈ کر دیتا ہے۔ ناٹ ریکمینڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سلیکٹر دیکھتا ہے کہ آپ کتنے آنےسٹ ہیں اور کتنے سیلف اویئر ہیں۔ سو ہمیشہ کوشش کریں کہ وہی میرٹس اور ڈی میرٹس لکھیں جو آپ میں موجود ہوں۔ آپ کی میرٹ اور ڈی میرٹ کبھی بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگزامپل کے طور پر آپ لکھتے ہیں کہ میں کوآپریٹو بندہ ہوں، آپ اپنے میرٹس میں لکھتے ہیں کہ I am cooperative یا سمپل کوآپریٹو لکھتے ہیں، اور ڈی میرٹس میں کوئی ایسی چیز لکھتے ہیں کہ میرے کوئی فرینڈز نہیں ہے، ٹیم ورک نہیں ہے، پارٹی پہ نہیں جاتا، یا جو ہے سوشل نہیں ہوں، یا اس کے علاوہ ٹورز پہ نہیں جاتا۔ تو اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ جو ہے آنےسٹ نہیں ہیں، آپ پہ انٹیگریٹی کا کیس آ جاتا ہے، اور جس بندے پہ انٹیگریٹی کا کیس آ جاتا ہے وہ ڈائریکٹ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے عہد وفا ڈرامہ دیکھا ہو تو اس میں آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہوگی، A cadet neither cheats nor lie۔ سو اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لائک آپ کہتے ہیں کہ میں رسپانسبل ہوں میرٹس میں، اور ڈی میرٹس میں کہتے ہیں کہ میں کیئر لیس ہوں۔ میں نے ایک ویب سائٹ سے کچھ میرٹس اور ڈی میرٹس اٹھائے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے کہ ایمبیشیس، ٹھیک ہے، لیکن آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اپنے گول کے لیے کیا کیا کیا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کانفیڈنٹ۔ کانفیڈنٹ آپ لکھیں گے تو آپ کے لیکچریٹ اور آپ کے مختلف ٹیسٹ سے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں۔ کریجیس، ٹھیک ہے، کریٹو، ٹھیک ہے، ڈیپینڈیبل۔ تو آپ کے خیال میں کیا ایک لیڈر ڈیپینڈیبل ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا بھی ہے تو کیا یہ بات اس کی ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی پر اثر کرے گی؟ امپیتھیٹک صحیح ہے، انتھوزیاسٹک یہ بھی ٹھیک ہے، ہارڈ ورکنگ بھی ہو سکتا ہے، آنےسٹ بھی ہو سکتا ہے، انیشیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیڈرشپ بھی ہو سکتا ہے، آپٹیمسٹک ٹھیک ہے، پیشنٹ ٹھیک ہے، پریزرونگ ٹھیک ہے، ریسورسفل ٹھیک ہے، رسپانسبل ٹھیک ہے، سیلف ڈسپلنڈ ٹھیک ہے، سیلف اویئر اوکے، سپورٹیو ٹھیک ہے، ٹرسٹ وردی اوکے، ویژنری اوکے، ولنگنس ٹو لرن ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے ڈی میرٹس کی طرف۔ سب سے پہلا ہے شائع۔ تو آپ شائع لکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو اسپیسیفائی کریں۔ دوسرا ہے پروکاسٹینیٹنگ۔ پروکاسٹینیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام میں تاخیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایزیلی ڈسٹریکٹ ٹھیک ہے۔ امپلسو۔ اب امپلسو کا مطلب کیا ہے؟ امپلسو کا مطلب ہوتا ہے جذباتی۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ کس قسم کے جذباتی ہیں۔ کیا آپ ایموشنلی انسٹیبل تو نہیں ہیں؟ سو آپ نے کبھی بھی وہ ڈی میرٹ نہیں لکھنی جو 14 لیڈرشپ کوالٹیز کے اگینسٹ ہو۔ سیلف سینٹرڈ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پھر اپنے میرٹس میں کوآپریٹو کا ورڈ یوز نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے انفلیکسیبل۔ نہیں، آپ نے اس کو نہیں لکھنا، کبھی بھی نہیں لکھنا، کیونکہ یہ اڈاپٹیبلٹی کے اگینسٹ ہے۔ پرفیکشنسٹ ٹھیک ہے، پاسبل ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ انٹروورٹ یہ بھی نہ لکھیں۔ کریٹیکل آف سیلف یا ڈس آرگنائزڈ تو یہ بھی آپ کوشش کریں کہ نہ لکھیں۔ فیئرفل یہ آپ کے فوبیا میں آ جاتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا فوبیا ہے۔ اس کے بعد ہے انڈیسیسو، نہیں یہ بھی نہ لکھیں۔ سٹبن بھی نہ لکھیں۔ پیسمسٹک یہ لکھ سکتے ہیں، ڈیفینسو اوکے گڈ۔ ججمنٹل نو نہ لکھیں۔ کیئرلیس ٹھیک ہے، لکھ لیں۔ فارگیٹفل آپ کوشش کریں نہ ہی لکھیں۔ اوورلی کمپیٹیٹو ٹھیک ہے، یہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ انیشیل یا ISSB کا پراپر کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر کے ذریعے سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کورس میں آپ کی A to Z پریپریشن کی جاتی ہے۔